حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی اور حضرت مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب نے کل کراچی میں تمام مکاتب فکر کے سرکردہ علماء کرام کے مشترکہ اجتماع کے بعد جو پریس کانفرنس کی ہے اس کی تفصیلات سب حضرات نے سن لی ہیں، پڑھ لی ہیں۔ میں اس کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے 2-3 گزارشات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے ان بزرگوں نے اس سے پہلے بھی اسی قسم کا اجتماع کر کے پریس کانفرنس میں اپنے موقف کا اعلان کیا تھا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ دوبارہ ان بزرگوں کو دوبارہ جمع ہونے اور جمع ہو کر اپنے موقف کو مزید سخت لہجے میں کہنے کی کیا ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ یہ بات توجہ طلب ہے، اور اس نازک بحران کے موقع پر جبکہ کرونا وائرس دنیا بھر میں تباہی پھیلا رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی اس کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے، اس ماحول میں ہمارے ان بزرگوں کو دوبارہ جمع ہو کر اپنا موقف زیادہ سخت لہجے میں کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک اس کی 3 بڑی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ گزشتہ پریس کانفرنس میں ان بزرگوں نے جس موقف کا اعلان کیا تھا وہ مقتدر حلقوں اور شخصیات کو اعتماد میں لے کر کیا تھا اور باہمی مفاہمت کے نتیجے میں کیا تھا، لیکن اس کے بعد پالیسیوں میں اس مفاہمت کو نظر انداز کر دیا گیا، جن کی ان بزرگوں کو شکایت ہے کہ ہمارے ساتھ جو معاملات طے ہوئے تھے وہ نظر انداز کر دیے گئے۔ ایک وجہ تو یہ بنی ہے جس سے ماحول مثبت اور نہیں رہا۔ دوسری وجہ یہ بنی ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں پالیسیاں مختلف رہی ہیں۔ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پنجاب میں گوجرانوالہ کی پالیسی الگ تھی، جہلم کی پالیسی الگ تھی، ٹوپر ٹریک سنگھ کی پالیسی الگ تھی، دوسرے ضلعوں کی بہاولپور کی پالیسی الگ تھی۔ یہ پالیسیوں کا الگ الگ ہونا یہ بھی باعث بنا ہے بے یقینی کا اور بے اعتمادی پیدا ہونے کا۔ تیسری وجہ یہ ہوئی ہے کہ چلو جو پالیسی طے کر لی گئی اس کا نفاذ کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا، جو افراد منتخب کیے گئے، انہوں نے صورتحال کو بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ مساجد کی بے حرمتی ہوئی ہے، علماء کرام کی توہین کی گئی ہے، حد تک آمیز رویہ اور لہجہ اختیار کیا گیا ہے، مقدمات درج ہوئے ہیں، گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور یہ بے اعتمادی اور بے یقینی کی فضا بڑھائی گئی ہے۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن نظر یوں ہی آ رہا ہے۔ یہ تو وجہ بنی ہے کہ ان بزرگوں کو دوبارہ اکٹھا ہو کر اپنی بات دوبارہ کہنے اور زیادہ سخت لہجے میں کہنے کی ضرورت پیش آئی ہے، جو ضروری ہو گئی تھی، اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ بہرحال ان بزرگوں کے اعلانات اور ان کا موقف جو مشترکہ موقف ہے، اگرچہ میرا ذاتی موقف تھوڑا سا قدر مختلف تھا، لیکن ان بزرگوں کے اعلان کے بعد اب پوری قوم کا، پوری دینی حلقوں کی مشترکہ قیادت کا موقف یہی ہے، اور اس پر اب پہرا دینا چاہیے تمام مکاتب فکر کو، تمام علماء کو، تمام دینی کارکنوں کو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور سرکاری اداروں سے میں عرض کروں گا، اتھارٹیز سے، پالیسی ساز حلقوں سے، کہ میرے بھائی میں نے ایک بات ابتدا میں عرض کی تھی کہ ایک ہے پالیسی، ایک ہے قانون، ایک ہے نفاذ کا طریقہ کار۔ یہ ضروری ہوتا ہے کہ پالیسی ٹھیک ہو، لیکن پالیسی کے نفاذ کے لیے ماحول کے ساتھ اس کی تطبیق، ایڈجسٹمنٹ بھی ضروری ہے۔ ماحول کو نظر انداز کر کے، سماجی حقائق کو نظر انداز کر کے آپ کوئی بھی پالیسی کہیں بھی اس کو مسلط تو کر دیں گے، نافذ نہیں کر سکتے۔ میں ایک مثال کے طور پہ عرض کیا کرتا ہوں، پرانے زمانے میں ہمارے حکیم حضرات جب علاج کرتے تھے تو مریض کا مزاج دیکھتے تھے کہ صفراوی مزاج ہے، ضموی مزاج ہے، سوداوی مزاج ہے، بلغمی مزاج ہے، اس کے مطابق علاج کرتے تھے۔ آج کل بھی ڈاکٹر صاحبان خون کا گروپ چیک کرتے ہیں، خون کے گروپ سب کے یکساں نہیں ہیں، خون کا گروپ چیک کرتے ہیں، خون کا گروپ چیک کر کے اس کے بعد علاج تجویز کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے سرکاری ادارے اپنا ماحول دیکھ لیتے ہیں، پالیسیاں طے کر لیتے ہیں، جہاں نافذ کرنا ہے وہاں کا ماحول، نہ خون کا گروپ دیکھتے ہیں، نہ مزاج دیکھتے ہیں کیا ہے، اور نہ تحمل دیکھتے ہیں کہ کون سی بات برداشت ہوگی، کتنی برداشت ہوگی، اور نافذ کرنے کی قوت اور اختیار، بس یہ ایک ذریعہ ہے ان کے پاس۔ قوت اور اختیار بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے،
ضرورت کے وقت اس کا استعمال ضروری ہے، لیکن قوت اور اختیار کے استعمال میں بھی کوئی حکمت عملی درکار ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات ترک ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب بھی علماء کرام نے جو مشترکہ موقف دیا ہے، یہ پوری قوم کے دینی ماحول کا مشترکہ موقف ہے۔ اگر سرکاری اداروں کو، اتھارٹیز کو اس پر کوئی اشکالات اور تحفظات ہیں تو ان پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ اب بھی جنگ کی فضا نہ پیدا کریں۔ بس اوقات یہ لگتا ہے کہ یہ کرونا وائرس کے ساتھ لڑنے کی بات کر کے مولوی اور مسجد کے ساتھ لڑائی شروع کر دی گئی ہے۔ میں نے ایک موقع پہ شاید دل لگی کے طور پہ کہا تھا کہ یہ کرونا وائرس شاید سیکولر وائرس ہے، جس کا ٹارگٹ صرف مسجد ہے، جس کا ٹارگٹ صرف مولوی ہے۔ میرے خیال میں یہ تاثر بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں عوام سے بھی اپیل کروں گا، عوام سے اور عوامی حلقوں سے اور علماء کرام سے اور کارکنوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنی بات ضرور کہیں، پوری طرح کہیں، دلیل کے ساتھ کہیں، لیکن جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، میں بالکل یہ بات کہہ چکا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے کہ دینی حلقوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اداروں کے ساتھ سامنے لا کر ٹکراؤ کا ماحول پیدا کیا جائے۔ اس کے لیے اداروں میں بھی اور حلقوں میں بھی افراد موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ ان افراد کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ان کی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہے اور ان کا فیوز نکالنے کی ضرورت ہے کہ جو مختلف گھاتوں میں بیٹھے ہوئے ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اتھارٹی سے عرض کروں گا کہ اگر ان کو علماء کرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں علماء کرام کے مشترکہ فیصلے کا احترام کرنا چاہیے اور اس کے لیے راہ ہموار کرنی چاہیے، اس کا مزاحمت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تحفظات ہیں تو بیٹھ کر بات کریں، مفاہمت کے ذریعے راستہ طے کریں اور جو مفاہمت طے کریں پھر اس پر عمل بھی کریں۔ کچھ عرصے سے یہ بات ہو گئی ہے کہ علماء کرام کو ایسے فورموں پر بلایا جاتا ہے، مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ان سے مشاورت کی جائے اور ان کو اعتماد میں لیا جائے، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مشاورت اور اعتماد کی بجائے علماء کرام کو اپنے ساتھ بٹھا کر شو کر کے، فوٹو سیشن کر کے فیصلے اپنے مسلط کیے جاتے ہیں اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ علماء ان فیصلوں میں ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ سب کو غور کرنا چاہیے، میں کسی ایک کی بات نہیں کرتا، سب کو غور کرنا چاہیے اور حکمت عملی اور ہم بہت بڑے بحران میں ہیں، بہت بڑے بحران میں ہیں۔ ہم نے اس سے نکلنا ہے، ہم اس سے خود بھی بچنا ہے، لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ ہم نے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش بھی کرنی ہے، متاثرین کے علاج اور امداد کی کوشش بھی کرنی ہے، اور جو وائرس کے بعد لاک ڈاؤن سے متاثرین ان کی امداد کی ساری باتیں ہم نے کریں، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن سب کو باہمی مفاہمت کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ یہ معاملات کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔